بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار خالق کائنات کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے 22ویں روزہ کی سحری اور نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا کی، خالق کائنات ہم سب کی یہ نیکیاں اور عبادات اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے تقلید کیوں ضروری ہے۔ دین کے وہ مسائل کہ جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبات میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوئے، اور وہ مسائل کہ جن کے اندر اجتہاد کیا جا سکتا ہے، غور و فکر کیا جا سکتا ہے، ان مسائل کے اندر ہم کسی نہ کسی دین کے ماہر کے محتاج ہونے کی وجہ سے اور خود ان مسائل تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے کسی امام کی، کسی بزرگ کی، دین کے کسی ماہر کی تقلید کرتے ہیں، اور جو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ مسائل کو بیان کر دے ہم اس پر اس سے دلیل کے طالب نہیں ہوتے۔ یہ تقلید کے معنی ہے کسی شخص کا جو کہ دین کے اصول سے واقف نہ ہو اور اصول دین پہ ماہر نہ ہو، اور اگر وہ اصول دین پر واقف ہے لیکن ان اصول کے ذریعے سے وہ کسی مسئلے کی تہ تک نہ پہنچنا جانتا ہو، تو اس صورت میں اس آدمی کا، اس شخص کا کسی ایسے ماہر کے علم پر اور اس کی تحقیق پر یقین کرنا جو کہ دین کے اصول سے واقف ہو اور اصول دین کے اوپر ماہر ہو، اور ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے امت کی آسانی کے لیے ان مسائل کے اندر کہ جن کے اندر اجتہاد یعنی غور و فکر کیا جا سکتا ہے، ان مسائل کے اندر
ان مسائل کو اخذ کر کے وہ امت مصطفیٰ کی رہنمائی کرے، تو اس صورت کے اندر عام شخص کا ان کی پیروی کرنا، تقلید کرنا یہ واجب ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، 6200 کچھ آیات طیبات ہیں۔ ان 6000 سے زائد آیات طیبات کے اندر بعض آیات میں احکام بیان ہوئے ہیں، بعض آیات کے ذریعے سے سابقہ لوگوں کے، گزری ہوئی امتوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، مثالیں دی گئی ہیں، قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ اس طرح مختلف آیات طیبات ہیں، اور تمام کی تمام آیات ایک جیسی نہیں ہیں۔ بعض وہ آیات طیبات ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم اور مراد بالکل واضح ہے، اور بعض وہ آیات طیبات ہیں کہ جن کا لغوی ترجمہ زبان ہونے کے اعتبار سے تو ترجمہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس سے مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس کا، یہ نہیں جانا جا سکتا۔ اور بعض وہ آیات طیبات ہیں کہ جن کا ترجمہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا تو پھر مفہوم اور مراد کو کیسے سمجھا جائے گا؟ ایک لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اس چیز کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ میں اگر کہوں چھت تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ چھت کس کو کہتے ہیں، زمین کہوں تو آپ کو پتہ چلے گا، دری کہوں، قالین کہوں، چٹائی کہوں، مائک کہوں، کبھی ادھر کی بات کروں اور کبھی سات سمندر پار کی بات کروں، لفظ بولوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ کوئی شخص اگر آج مکہ شریف کی بات کرتا ہے، بیت اللہ کا لفظ بولتا ہے، گنبد خضراء کا ذکر کہتا ہے، سنہری جالیوں کا ذکر کرتا ہوں، جنت البقیع کا ذکر کرتا ہوں، یا مکہ شریف کے قبرستان جنت المعلی کا ذکر کرتا ہوں، مطاف کا ذکر کرتا ہوں، صفا کا ذکر کرتا ہوں، مروہ کا ذکر کرتا ہوں، مقام ابراہیم کی بات کرتا ہوں، ملتزم کا ذکر کرتا ہوں، غلاف کعبہ کا نام لیتا ہوں، یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں باری باری۔ ملتزم کسے کہتے ہیں، غلاف کعبہ کسے کہتے ہیں، دیوار کعبہ کسے کہتے ہیں، صفا مروہ جو پہاڑیاں ہیں وہ کہاں پر ہیں، مطاف کس کو کہتے ہیں، مقام ابراہیم کون سی جگہ ہے، گنبد کون سی جگہ ہے، جالیاں کیا ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اب ایک لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا جا سکتا، کوئی سا لفظ آپ بول لیں۔ میں مثال کے طور پہ ایک لفظ بولتا ہوں، عنقا، یہ ایک لفظ میں نے بولا، آپ کو کیا پتا چلا عنقا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر چلتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اڑتا ہے، کوئی آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ لفظ تو بولا میں نے عنقا، آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ جب ترجمہ نہیں کر سکتے تو اس سے مراد کیا ہے وہ بھی پتہ نہیں چل سکتا۔ سمجھ آ رہی نا بات آپ؟ اسی طرح بلا تمثیل آیات طیبات تین طرح کی ہیں۔ نمبر ایک، جن کا ترجمہ بھی واضح ہے، جن کا مفہوم اور معنی اور مراد بھی بالکل واضح ہے۔ نمبر دو، وہ آیات طیبات کہ جن کا ترجمہ تو واضح ہے، معنی کیا ہے، مراد کیا ہے، یہ واضح نہیں، اس کی کیفیت کیا ہے واضح نہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اس کا معنی کیا ہے، پس تم جدھر رخ کرو اللہ کا چہرہ ہے۔ اب اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ چہرے مختلف ہوتے ہیں نا، ہر مخلوق کا چہرہ مختلف ہے، تو رب ذوالجلال تو خالق ہے، وہ مخلوق نہیں۔ مخلوق کا تو چہرہ جب بولا جائے گا تو سمجھ میں آئے گا، انسان کہوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، میں گائے کہوں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا چہرہ کیسا ہے۔ اگر میں بکری کا لفظ بولتا ہوں آپ کو پتا چلے گا، خرگوش بولتا ہوں، کوئی لفظ بولتا ہوں، کوئی سا بھی آپ لفظ بول لیں، آپ کو پتا ہے کہ ان کا چہرہ کیسا ہے۔ خالق ہے وہ، تو خالق کا چہرہ کیسا ہے یہ ہمیں پتا نہیں، ترجمہ کر دیا ہم نے، اس کی مراد کیا ہے، اس کی مفہوم کیا ہے اس کا، وہ ہمیں پتا نہیں۔ تو دیکھیں قرآن کی یہ بھی آیت ہے، اور بعض آیات وہ ہیں مفہوم اور مراد تو چھوڑیے دور کی بات ہے، آپ ان کا ترجمہ نہیں کر سکیں گے، آج تک کسی نے ترجمہ نہیں کیا، وہ جن کو ہم آیات مقطعات کہتے ہیں، وہ جو جز جز کر کے پڑھا جاتا ہے، ایک ایک حرف کر کے، الف لام میم، یہ دیکھیں میں نے ایک ایک حرف کر کے پڑھا، جز جز کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، قطع کر کے، توڑ توڑ کے اپنے الفاظ کو ملا کے نہیں بولا، تو اب ان کا ترجمہ ہی نہیں ہے۔ جب ترجمہ ہی آج تک کوئی نہیں کر سکا تو مطلب کیا ہے،
مراد کیا ہے, مفہوم کیا ہے, ہمیں نہیں پتا. اتنا کہہ کے سارے علماء ائمہ آج تک چھوڑتے آئے کہ اس کی مراد اللہ جانتا ہے اور اس کے بتلائے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہاں ایک تیسرا قول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بعض اپنے احبا پر اس کے مراد کو واضح کر دیا تھا, ان کو پتا تھا, انہوں نے آگے مراد کو واضح کر دیا, لیکن ہم کوئی عام شخص اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. اب یہ دیکھیں 3 طرح کی آیات ہے. اب اس طرح بے شمار گفتگو ہے. آیات طیبات احکام کے اعتبار سے مختلف ہیں, بعض ظاہر ہیں, بعض اس سے بھی زیادہ بالکل واضح ہے, بعض آیات تیسرے نمبر پر اس سے بھی زیادہ واضح ہیں, بعض آیات چوتھے درجے کی ہیں یعنی بہت ہی زیادہ واضح. ظاہر ہے, نص ہے, مفسر ہے, محکم ہے. تو اب یہ ان کے ظہور کے اعتبار سے ہے. اب اسی طرح معنی کچھ تو ظاہر ہے, کچھ پوشیدہ ہے, کچھ کے اندر تھوڑی سی پوشیدگی ہے, کچھ کے اندر اور زیادہ پوشیدگی ہے. کسی آیت کے اندر یا کسی جز کے اندر تیسرے نمبر کی یعنی بہت زیادہ پوشیدگی ہے, اور کسی کے اندر چوتھے درجے کی یعنی بہت ہی زیادہ پوشیدگی ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے خفی, مشکل, مجمل, متشابہ. اب دیکھیے آیات ایک طرح کی نہیں ہے, اسی طرح اور اس کے اوپر بڑے اعتبار سے گفتگو کی جا سکتی ہے. تو اتنی گفتگو سے سادے معنوں میں پتا چلا کہ ہر آیت کا حکم ایک جیسا نہیں. اب میں ایک اور چیز واضح کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ پانی لائیے, پانی لے کر آئے. اب اس کو کہتے ہیں حکم, کسی کا حکم کرنا, بڑے کا چھوٹے کو حکم کرنا. بات کہنے والا اپنے آپ کو کسی نہ کسی اعتبار سے بڑا سمجھتا ہو. امام بڑا ہوتا ہے نا, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, اس کو بڑا سمجھتے تو آگے کھڑا کرتے ہیں. امام کہتا پانی لے کر آؤ. اب یہ حکم ہے. بڑا کسی شخص کا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کسی کو کوئی کام کہنا اور کسی پہ کوئی کام لازم کرنا, یہ امر ہے, یہ حکم ہے. اب قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. آپ حیران ہوں گے کہ امر کی ایک قسم نہیں ہے, امر کی 21 سے زائد, 20 اور 1, 21 سے زائد اس کی اقسام ہے حکم کی. اور ان میں سے ایک واجب, لازم یا فرض کے معنی کے اندر ہے. 20 کے اندر حکم دیا جاتا ہے یہ کام کرو, مگر وہ کام, وہ حکم نافذ کرنے کے لیے, لازم کرنے کے لیے, واجب اور فرض کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ کام کر کے چھوڑو, تم پہ ہر حال میں کرنا ہے. آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, پھر جمعہ سے فارغ ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا, پھیل جاؤ, فی الارض, اللہ کی زمین میں, وَابْتَغُوا, اور تلاش کرو, من فضل اللہ, اللہ کے فضل کو. کیا آپ جمعہ پڑھنے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں یا دکان کھول لیتے ہیں فوراً؟ یہ بتائیے گا مجھے ذرا, مسئلہ بڑا اہم ہے. اور ساری لا دو یار, گھر چلے جاتے ہیں سیدھا دکان کھولتے ہیں لوگ. اکثر موسٹلی لوگ گھروں کو جانا چاہیں تو گھر چلے جائیں. اب آپ اندازہ لگائیں, میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں اور آپ کو پتہ بھی ہے کس معنی میں کر رہا ہوں, آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ حالات ہیں ہماری جو ذہن کی یہ صلاحیت ہو اور ہم کہیں کہ تقلید جائز نہیں ہے. ایک سادہ اور عام بات کو سمجھنے کے لیے انسانوں کے اندر اتنی صلاحیت آج کے دور میں نہیں ہے, تو پھر دین اتنا سستا ہے کہ لوگ کہیں کہ اس کے اندر تقلید کی کسی امام اور ماہر کی ضرورت نہیں ہے, اس کے پیچھے چلا جائے. تو دین کو سمجھنے کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ماہر کی انگلی نہ پکڑیں, اس کی بات پہ, تحقیق پہ, علم پہ یقین نہ کریں اور چاہیں کہ ہم خود اس کے اندر دوڑتے چلے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. آدمی ٹھوکر کھائے گا, غلط ہو سکتا ہے. اب قرآن مجید کے اندر 6000 سے زائد آیات طیبات ہیں, مگر جن آیات طیبات میں, توجہ, جن آیات طیبات میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کسی نہ کسی درجے کا, ان کی تعداد فقط 500 ہے. باقی کسے ہیں؟ جو پہلے لوگوں کے جو ان کے قصے, ہم اس کو اپنی اردو کے اندر ہم کہانی کہتے ہیں, لیکن کہانی کا لفظ اتنا کوئی اہم نہیں ہے کہ اس کو بولا جائے.
قصص ہیں قرآن مجید کے اندر، مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری، اقوام کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لوگوں کے حالات بیان کیا، بود و باش کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے۔ تو ان 6000 سے زائد آیات طیبات میں فقط 500 آیات ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے کسی نہ کسی طرح حکم دیا ہے۔ ہم ان 500 آیات طیبات میں غوطہ زن کیا ہوں گے ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ 500 آیات کون سی ہیں۔ چاہیے اتنی مسجدیں ہیں ہمارے اس قصبے کے اندر، کسی ایک بندے سے بولو 500 تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے 50 آیتیں گنواؤ کس کے اندر اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہ کام کرو یہ کرو۔ ہم نے تو وہ 500 آیات اس زاویے میں اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر شاید کبھی تلاوت نہ کیا ہو کہ اس کے اندر اللہ پاک نے حکم دیا یہ کام کرو یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ اور لوگوں کا یہ کہنا کہ تقلید جائز نہیں ہے، کسی کے پیچھے لگ جانا، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑنا، تو ماہر کے پیچھے چلنا ضروری ہے۔ اب اس کی ایک مثال، اچھا 500 آیاتیں طیبات ہیں اور کریم اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کم و بیش احادیث طیبات جو کتابی صورت میں سند و متن کے اعتبار سے ان کی تعداد محققین علماء نے 10 لاکھ کے قریب بیان کی ہے، 10.25 لاکھ یا 10 لاکھ، اور اس کے اندر صرف متن حضور کا فرمان، آپ کے لبہائے قدس سے نکلنے والے وہ پاکیزہ طیب و طاہر الفاظ جو حضور نے ارشاد فرمائے، ان کی تعداد تدریب الراوی کے اندر لکھا کہ ان کی تعداد 50,000 ہے۔ کتنی؟ 50,000، اور جو ساتھ سند بھی ہوتی ہے اس کو ڈالیں تو پھر ان کی تقریباً تعداد 10 لاکھ بن جاتی ہے۔ خیر یہ ایک علمی اصطلاح ہے اور علمی بات ہے، آپ 50,000 کوئی اپنے مد نظر رکھیں۔ 50,000 احادیث طیبات میں وہ احادیث کہ جن کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم یا کسی کام سے منع کیا ہے، ان کی تعداد 3,000 ہے۔ 50,000 میں سے کتنی احادیث؟ زندگی میں ہم نے 50,000 نہیں پڑھی ہوں گی۔ اور پھر وہی میرا سوال ہے، دائیں بائیں جتنی مسجدیں سب کہتے ہیں جی تقلید نہیں تقلید نہیں تقلید نہیں، جائز نہیں جائز، جائیے ان سے جا کر پوچھئے کہ بھائی صاحب میاں صاحب مجھے بتاؤ وہ 3,000 احادیث کون سی ہیں؟ 3,000 بڑی دور کی بات ہے، آپ 30 احادیث مجھے بتا دیں، سنا دیں جن کے اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے کام کرنے کا حکم دیا ہے یا کسی کام سے منع کیا ہے۔ جن کی یہاں تک رسائی نہیں ہے وہ اتنے بڑے ماہرین اور ائمہ دین کے بارے میں بولیں، یہ عقل سے ماورا بات لگتی ہے۔ یہ مجنون کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی بیوقوف بات کر سکتا ہے، کوئی پاگل بات کر سکتا ہے، کوئی دانا حکیم آدمی سمجھدار باشعور فرد کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اب اس کو مثال کے ذریعے سمجھ لیں، آپ اور میں ہر روز سفر کرتے ہیں، بس پہ بیٹھتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، تو بتائیے ہمارا اس ڈرائیور پر اعتماد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا اپنے دل کو ہتھیلی پہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں اس کا کب یہ کھائی کے اندر واڑ دے اور ہم کہیں اور چلے جائیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا، ہمیں اعتماد ہوتا ہے۔ کئی اب آپ سو جاتے ہیں، کچھ لوگ وہاں پر بیٹھ کر جو انہوں نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھ کے، کیوں؟ ان کو اعتماد ہے کہ یہ آدمی ماہر ہے، روڈ پہ گاڑی لے کے آیا ہے اور پرانی کمپنی کا ڈرائیور ہے اور پرانا آدمی ہے چلانے والا، تو آپ اعتماد، جتنا آپ کا اعتماد ہوگا آپ اتنے بے خوف اس کے پیچھے بیٹھیں گے۔ اور کبھی یہ نہیں کیا کہ یہ بھی بھاگ رہی ہے گاڑی اور میں بھی اس کے ساتھ بھاگنا شروع کر دوں۔ خدمات کو حاصل کرتے ہیں، اگر ماہرین کی خدمات کو حاصل نہ کریں تو زندگی کا نظام نہیں چلتا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اس کی 20 سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں۔ آپ ایک گھر کی دیوار کھڑی نہیں کرتے از خود، مستری صاحب کو بلاتے ہیں، ان کو بھاری رقم دیتے ہیں، اتنے کا مٹیریل نہیں ہوتا جتنی مزدوریاں بن جاتی ہیں۔ پاکستان میں تو یہی ہے، شاید دنیا کے اندر ہو ایسا نظام۔ آپ خود کیوں نہیں کھڑی کر لیتے؟ کیا آپ میں عقل نہیں ہے؟ کیا آپ ذہین نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کے نظام جو آپ نظام کائنات ہے اس کو نہیں سمجھتے آپ کیسے چل رہے؟ کیوں ہم لوگ ایک ماہر کی خدمت حاصل کرتے ہیں گھر کو بنانے کے لیے،
اور اگر کوئی کچا پکا آ جائے تو ڈرتے رہتے ہیں اللہ ہی خیر کرے، اب دیکھو بھائی یہ کیا بنتا ہے اس کا. ہم تو ایک پوڑی نہیں سیدھے طریقے کے ساتھ بنا سکتے، ایک سیڑھی صحیح طریقے کے ساتھ نہیں بنا سکتے. تو معاذ اللہ دین اتنا معاذ اللہ ہماری نگاہوں کے اندر کم تر ہے کہ جو چاہتا ہے منہ اٹھا کے اس کے اندر وہ اپنی نکتہ چینی شروع کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیے انسان کو دو طرح کی چیزیں چاہیے، ایک بدن کے لیے اور ایک باطن کے لیے. بدن کے لیے وسائل ہیں، اور وسائل بھی دو طرح کے ہیں، کچھ زمین کے اوپر اور کچھ زمین کے نیچے. زمین کے اوپر جو وسائل ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ تھوڑی بہت محنت کر کے آدمی ان کو حاصل کر سکتا ہے. آج اگر کسی کا جی چاہے کہ وہ ان وسائل کو جو زمین کے اوپر ہیں ان کو خرید لے، حاصل کر لے، تو حاصل کر سکتا ہے. روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزیں آپ دیکھ لیں، ہم نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ لباس کی آپ دیکھ لیں اللہ حاصل قیاس. اور کچھ وہ وسائل ہیں جو زمین کے اندر ہیں. اب اوپر ہو یا اندر ہو، ہم ہر اس بندے پر اعتماد کرتے ہیں جو اس شعبے کے اندر ماہر ہے. آپ سبزیاں گھر کیوں نہیں اگا لیتے؟ یا اگاتے ہیں تو اس کی کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں. آپ سمجھ بوجھ شریف حاصل نہیں کرتے تو کھیتی نہیں ہوتی، اور اگر ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے جیسے اس سبزی کو سوکڑا ہوا ہے، یا کوئی جناب علی اس کو پولیو کا کوئی مرض بیچاری سبزی کو لاحق ہو گیا ہے. اس بات کو سمجھیے، ہمیں اس کے بارے میں خاصیت، زمین، پودا اور اس کی جو حساسیت ہے، ہمیں یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے اور ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. پھر جو بندہ جتنا اس کام کے اندر ماہر ہوتا ہے وہ بہترین طریقے کے ساتھ زمین کے اوپر والی چیزوں کو نکالتا ہے اور حاصل کرتا ہے اور منافع اٹھاتا ہے، فائدے میں رہتا ہے. اور اسی طرح زمین کے اندر ہے. آپ اور میں کیوں پیٹرول نہیں نکال لیتے؟ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے، یہ کیوں سونا نہیں نکال لیتے؟ ہمارے ملک پاکستان کے اندر اتنا سونا ہے، کیوں نہیں نکالتے؟ ضرورت ہے، وہ وسائل میں سے ہے، زندگی کا وسیلہ ہے کہ نہیں سونا؟ اس کے ذریعے سے کرنسی چلتی ہے، نظام چلتا ہے، معیشت چلتی ہے ملکوں کی، اور ملکوں کی وجہ سے ہر گھر کی وجہ سے ہر فرد کی. کیوں ہم سونا نہیں نکال لیتے؟ سوچئے ذرا. چلے سبزیاں، کریلے، کھیرے، مولیاں تو نکال لی آپ نے، وہ جو زمین کے اندر معدنیات ہیں وہ کیوں نہیں نکالتے؟ پیٹرول بھی کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا بہت ہم نکال لیتے ہیں، گیس بھی ماشاءاللہ کچھ نکال لیتے ہیں. سونا نکالنے کے لیے ابھی تک ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، گیس نکالنے کے لیے نہیں ہے پراپر، پیٹرول حاصل کرنے کے لیے پراپر ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے. اگر ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہیں تو ان کے ماہرین کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ پیٹرول، سونا، چاندی، جواہرات، ہیرے، پھر اسی طرح سمندر کی تہوں کے اندر. ہر بندہ کہتا ہے سمندر کی تہ کے اندر بڑا مال ہے، تو بھائی ڈبکی لگاؤ نا، اندر جاؤ، آلات بھی مل جاتے ہیں، جائیے نا ذرا. آپ نہیں جائیں گے، ماہر کی ضرورت ہے. آپ کو سائیکل چلانی ہے تو اس کے لیے ماہر کی ضرورت ہے، اسے سیکھنی پڑے گی. ہمارے یہاں تو ہر دوسرا بندہ گاڑی بگا رہا ہے. باہر جانے کے لیے آپ کو لائسنس اور ٹریننگ ضروری ہوتی ہے، پوچھ گچھ ہوگی، وہاں پر بھی داں کو چکر چل لی جاتا ہے. مجھے بتائیے اللہ کے دربار میں کون داں لگائے، کون چکر چلائے؟ ان ساری مثالوں سے پتا چلا کہ اپنے بدن کے وسائل کے لیے جس طرح ماہرین کی ضرورت ہے، اسی طرح اپنے باطن، اپنی روحانیت، اپنے دین، اپنے ایمان، اپنی آخرت، اپنی عقبہ کی بہتری کے لیے ہمیں دین کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک ماہر کی ضرورت ہے. اگر اس ماہر کا ہاتھ نہیں تھامے گا کوئی بندہ تو وہ پھر بازیاں کھاتا رہے گا اور وہ کسی اصل چیز تک اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. اس طرح بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تقلید دین کے اندر
کسی کی پیروی کرنا، کسی پہ اعتماد کرنا، کسی کی رہنمائی حاصل کرنا، کسی کے پیچھے چلنا آنکھیں بند کر کے، اور اس سے وہ جو کہے کہ یہ کرو اسے دلیل طلب نہ کرنا کہ آپ نے کس قرآن کی آیت سے اس کو نکالا ہے، کس حدیث سے یہ حکم نکالا ہے، مجھے قرآن کی آیت پڑھ کر سناؤ۔ اب ہمارے بیچارے بڑے سادے بندے ہوتے ہیں، چلو ہم مجتہد تو ہے ہی نہیں، بالکل چھوٹے موٹے آپ سمجھ لیں کہ دین کے طالب علم ہیں، ان کے سامنے کو مسئلہ بیان کر کے لکھا کہاں پہ ہے؟ بھائی جان جس بیچارے کو اردو پڑھنی نہیں آتی وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ دین کی بات کہاں پہ لکھی ہے۔ ہاں اگر تو اعتماد نہیں کہ بندہ ڈاواڈول ہے پھر آپ اسے پوچھ سکتے ہیں، تاکہ آپ اس کی بتلائے ہوئے ریفرنس اور اس کے حوالے کو اپنے قابل اعتماد عالم کے پاس لے جائیں اور وہ اس کو چیک کرے اور دیکھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ قرآن، سنیے گا بھائی، قرآن اور حدیث پاک میں آنے والی ہر آیت اور ہر حدیث کا حکم ایک جیسا، سارے بولے نا، حکم ایک جیسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی، مزید دوں گا انشاءاللہ مختصر۔ تو ضروری ہے کہ ہم تقلید کی تعریف کو سن لیں، کہ ہم جو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں، شریعت کے اندر انہیں اپنا مرشد مانتے ہیں، ہم انہیں اپنا پیر مانتے ہیں، اپنا آقا مانتے ہیں، آقا بزرگ کو کہتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، دین کا ماہر سمجھ کے مانتے ہیں۔ کیوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ کام کرو، ہم ان سے پوچھنے کے مجاز نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو مسئلہ نکالا جی یہ کس آیت سے نکالا ہے، کیونکہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، وہ بتا بھی دیں گے تو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ رمضان المبارک کے بارے میں کہا گیا کہ یہ گنتی کے دن ہے، کیا ہے؟ ایام معدودات۔ اب آپ اسی ایک چھوٹے سے لفظ کو لیجئے اور مختلف آپ تراجم کو اٹھا کر دیکھیں، تقریباً ترجمے آپ کو کچھ نہ کچھ اوپر نیچے والے ملیں گے۔ ہم تو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اوپر نیچے کیوں ہو رہا ہے۔ بعض اب آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کچھ گنتی کے دن ہیں، بعض نے کہا گنتی کے کچھ دن ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا گنتی کے دن ہے، کچھ کا لفظ ہی نہیں بولا۔ آپ تو کہیں گے یار یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اب یہ ماہر کو پتہ ہے، کچھ پہلے لگایا ہے تو اس کا کیا بھائی معنی بنتا ہے، درمیان میں لے کے آیا تو اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں کچھ کا لفظ بولنا ہی نہیں، یہ عام بندے کو تو نہیں پتہ چلے گا۔ اب جس کو اردو کے یہ ہیر پھیر آگے پیچھے تقدم و تاخر کا نہیں پتا تو وہ کیسے دین کو سمجھے گا؟ بعض آپ تو یہ انگلی میں دبائے بیٹھے رہتے ہیں، یار یہ جڑا لفظ مولوی بولے تھا مطلب کی ہے، بڑی مشکل لفظ بولتے ہیں۔ بھائی ہمیں تو اپنی اردو نہیں آتی۔ آپ میں سے کوئی بزرگ جب ہمارے سامنے پنجابی بولتا ہے، کوئی شعر پڑھتا ہے تو نہیں سمجھ آتی ہمیں۔ ہمارے ارشد بھائی کے والد گرامی ہیں، ان کے پاس بیٹھو، وہ کسی نہ کسی بزرگ کا وہ کلام پیش کرتے ہیں تو باخدا میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ جب اس کی تفسیر کرتے ہیں، معنی بتاتے ہیں، اچھا یہ مطلب ہے، پتا چلا کہ ماہر ہونا اور ہے۔ حالانکہ مادری زبان ہے ہماری، بولتے ہیں پنجابی ہیں، پکی پنجابی بولتے ہیں، ہمیں اپنی مادری زبان پر عبور حاصل نہیں ہے تو دین کے اوپر کیسے ہوگا؟ یہ ساری میں نے آپ کو مثالیں دی، تعریف سن لیجئے۔ غیر مجتہد کا، جیسے کہ عام لوگ ہیں ہم، غیر مجتہد کا مسائل اجتہادیہ میں، مسائل دو طرح کے ہیں، جن کے اندر غور و فکر کی گنجائش ہے اور جن کے اندر غور و فکر کی گنجائش، جیسے قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دو اللہ، کیا یہ بات سوچنے والی ہے؟ بولے تو صحیح نا یار، آج تو بولیں۔ اختتام کی طرف بڑھیں، آج 22واں روز ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے، اتنے لوگ میرے قابو آئے ہوئے ہیں، ہر روز ان کو کوئی نہ کوئی نئی بات سناتا ہوں اور دین میں رات ساری الحمدللہ کھبا رہتا ہوں، تو یہ آپ لوگوں کی برکت کی وجہ سے۔ تو آپ نہیں بولیں گے تو ذرا اچھے طریقے کے ساتھ رخصت فرمائیں نا بھائی، یہ مسئلہ سمجھیے، بڑی اہم بحث ہے یہ، اس کو سمجھانے کے لیے طالب علموں کے اوپر اتنی مغز ماری کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ بالکل آسان کر کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں چیزیں۔ بھائی کیا سوچنا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے، وہ یہ سوچنا پڑے گا آپ کو؟ تو پتا چلا یہ ایسا مسئلہ ہے، اس میں غور و فکر، تدبر، سوچ بچار کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں ہے۔
صحیح ہے. ایک یہ آیت ہو گئی, میں نے ایک ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ آیات کہ جن کے اندر غور و فکر تدبر کی گنجائش ہی نہیں, جیسے کہ ایک مثال دے دی. اب میں کہتا ہوں ثلاثۃ قروء, 3 قروء, کیا پتا چلا 3 کا تو چل گیا نا. 3 کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں, نہیں 3 نہیں ہوتے. 3 کہتے ہیں 2 سے زیادہ کو, اور 4 سے کم کو 3 کہتے ہیں. صحیح ہے. تو فرمایا 3 قروء ٹھہرو, کیا پتا چلے گا قروء کیا ہے؟ کچھ پتا چلا؟ تو اس میں غور و فکر کی گنجائش ہے کہ سوچا جائے, پوچھا جائے, غور و فکر کیا جائے کیا مطلب ہے اس کا. اب یہ 2 طرح کی آیات ہوگی گویا کہ, اب میں سارا چونکہ خلاصہ کر رہا ہوں نا. بعض وہ آیات ہیں جن میں اجتہاد کا مطلب ہے غور و فکر کرنا, تدبر کرنا, سوچ بچار کرنا. بعض وہ آیات ہیں جن میں تدبر کی ضرورت نہیں, غور و فکر کی ضرورت نہیں, تو وہاں پہ آئمہ کہیں یا نہ کہیں ان کی بھی کوئی ضرورت نہیں. ہم اللہ کو ایک اس لیے نہیں کہتے کہ امام اعظم نے کہا کہ اللہ ایک ہے. صحیح ہے نا. تو یہ وہ مسائل ہے, اس طرح کی بہت ساری مثالیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ آپ کیا سوچنے کی بات ہے اس میں, ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے نا, بالکل نہیں, قطعاً ہے ہی نہیں. تو ہم نے حضور کو اللہ کے رسول اس لیے نہیں کہا کہ امام اعظم نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نہیں. تو میں محمد اللہ کے رسول ہے تو ہم نے مان لیا, اس میں بھی سوچ بچار کی ضرورت نہیں. جن آیات طیبات اور جن احادیث میں غور و فکر کی ضرورت ہے ان مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا مسائل اجتہادیہ میں شرعی مجتہد, ایک مجتہد ہوتا ہے ایسے بیٹھ کے سوچنے والا, وہ دکان کے پھٹے پہ بیٹھ کے سوچ رہا ہو سموسے کیویں بیچنے نے, چٹنی کیڑی نال بناواں, کہہ جاتا ہے قربانیاں دی بنا لو, کوئی بندہ نہیں خیر قربانیاں بڑی مہنگی چھڑا دی بنا لو. یہ والا مجتہد نہیں, شرعی مجتہد. ٹھیک ہے. غیر مجتہد کا مسائل اجتہادیہ میں شرعی مجتہد سے دلیل پوچھے بغیر مفتہ بھی قول کو بغیر دلیل کے مان لینا تقلید کہلاتا ہے. اردو کے لفظ بولے سارے, میں نے اردو میں استعمال ہوتے ہیں سارے لفظ, اس کو سمجھنے کے لیے بھائی جان پورا گھنٹہ چاہیے, یہ جو اردو کے لفظ بولے ہیں, لیکن میں اختصار کرتا ہوں. غیر مجتہد میں نے وضاحت کر دیا, وہ بندہ کہ جو دین کے اصول نہیں جانتا کہ دین کے اصول کیا ہے. دین کے اصول 4 ہیں: قرآن, سنت یعنی حدیث پاک, اجماع امت, اور شرعی قیاس. یہ 4 اصول ہیں, اور ان 4 اصولوں کے تحت سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں اصول اور اربوں مسائل ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ یہ اصول ہے. جو آدمی دین کے اصول نہ جانتا ہو, قرآن, سنت, اجماع امت, شرعی قیاس, اور ان کے اندر بیان کردہ اصول, قوانین اور ضابطے, اور ان کے تحت استنباط, استخراج اور یعنی نکالے ہوئے مسائل, جو بندہ دین کے اصول سے واقف نہیں, یعنی آپ لوگ, صحیح, اور بعض وہ لوگ ہیں کہ دین کے اصول سے تو واقف ہیں مگر مسائل کو نکالنا نہیں جانتے, اتنی مہارت نہیں رکھتے مسائل کو نکالنے کی جتنا مجتہد. جیسے علماء وہ عوام کی صف میں نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اب بولے تو صحیح. علماء عوام کی صف کے درجے کے نہیں ہیں, اور مجتہدین کے درجے کے بھی نہیں ہیں, یعنی بالکل چٹے بھی نہیں ہے, کلین نہیں ہے, صاف نہیں ہے بالکل, کہ ان کا بالکل کو پتہ ہی کسی چیز کا نہ ہو, نہیں, ان کو اصول پتہ ہے, کچھ نہ کچھ پتہ ہے, مگر اتنی مہارت نہیں ہے کہ جتنی ایک مجتہد کو ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ کسی ایسے شخص کا جو اصول کو جانتا ہی نہیں, اصول دین جانتا ہی نہیں, عوام آ گئے اس کے اندر, یا وہ علماء جو دین کے اصول تک تو ان کی رسائی ہے مگر ان کو بروئے کار لا کے مسائل کو اخذ کرنا, نکالنا وہ نہ جانتے ہو. ان دونوں طرح کے لوگوں کا کسی مجتہد ماہر جو دین کے اصول بھی جانتا ہو اور مہارت کے ساتھ مسائل کو نکال بھی سکتا ہو, ان دونوں طرح کے لوگوں کا ایسے ماہر پر اعتماد کرنا, آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنا, ان کی تحقیق پر, اس کو تقلید کہتے ہیں.
اس کو تقلید کہتے ہیں. آپ دیکھ لیں, اگر یہ میری بات نہیں سمجھ آ رہی, یوٹیوب پہ آپ کو پراٹھے بنانے وہ سکھائیں گے کہ پراٹھا کیسے بناتے ہیں, پھر بنا کے آپ خود کھائیے گا ذرا. کھائے جاتے ہیں آپ سے پراٹھے؟ اور صرف اس کو نہیں کہتے کہ مجھے پتا کیسے بنتے ہیں. آپ ہر روز نہیں دیکھتے اپنی امی کو, بیوی کو نہیں دیکھتے کیسے آٹا گوندتی ہے, کیوں نہیں بناتے پھر آپ روٹی؟ وقاص صاحب, میں نے ایک بندے پوچھا کیوں نہیں روٹی بنا دیتا؟ جی الحمدللہ بنا سکنے ہیں. میں نے کہا نہیں, آپ صحیح طرح اس کے اسرار اور رموز سے واقف نہیں ہیں بھائی. بنا تو سکتے ہیں مگر بڑے بڑے راز ہوتے ہیں بھائی روٹی بنانے کے اندر بھی. بڑی طرح کی روٹی ہوتی ہے, پشتو روٹی ہوتی ہے, پنجابی روٹی ہوتی ہے, افغانی روٹی ہوتی ہے, ترکی روٹی ہوتی ہے, بڑی روٹی ہوتی ہے. پھر ایک ڈبل روٹی ہوتی ہے. ڈبل شاہ ہو سکتا ہے, ڈبل روٹی نہیں ہو سکتی ہے بھائی. آپ دیکھیے بھائی, یہ بات سمجھ آئی نا آپ؟ یہ صرف جاننا کافی نہیں ہے. اس لیے میں علماء, میں کئی مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ ہر مسئلہ ہر عالم سے نہیں پوچھا جا سکتا. آپ ان سے نماز روزے سیدھا سیدھا چھوٹے چھوٹے تم مسائل پوچھ سکتے ہیں عالم سے, مگر وہ گہرائی کے ساتھ آپ کو کسی ماہر کی خدمات حاصل کرنی پڑیں گی. مسائل اجتہادیہ, اب ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. مسائل اجتہادیہ میں جلدی سے, تاکہ یہ بات ریکارڈ میں آ جائے, سمجھائے بغیر اب عرض کر دیتا ہوں. میں نے کہا کہ مسائل اجتہادیہ میں تقلید ہوتی ہے وہ جن مسائل کے اندر کچھ نہ کچھ غور و فکر کی گنجائش ہوتی ہے. سمجھ آئی نا؟ مسائل اجتہادیہ یاد رکھیے 5 طرح کے. نمبر 1, مسائل غیر منصوصہ, وہ مسائل کے جن کا ذکر صراحت کے ساتھ نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے. دیکھو قرآن مجید کے اندر یہ تو آیا کہ شراب نہ پیو, شراب حرام ہے, شراب سے بچو. صحیح ہے, شراب سے بچو. حدیث میں ہے شراب حرام ہے. قرآن میں نہیں آیا کہ شراب حرام ہے, قرآن میں ہے شراب سے بچو, اور حدیث پاک کے اندر ہے بچو, اور ساتھ یہ بھی حدیث کے اندر آیا کہ شراب حرام ہے. اب شراب کے بارے میں قرآن و حدیث میں تو آ گیا مسئلہ. سمجھ آئی بات آپ کو؟ نص ہے. کیا بھنگ کے بارے میں کوئی آیت آئی ہے کہ بھنگ پیو یا نہ پیو؟ کسی حدیث میں آیا بھنگ؟ نہیں آیا. تو دیکھو بھنگ کا پینا یا نہ, سمجھیے گا میں آسان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں, بھنگ کا پینا یا نہ پینا صراحت کے ساتھ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اس کے اندر غور و فکر ہو سکتا ہے. شراب کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شراب جس کو خمر کہتے ہیں وہ حلال ہو سکتی ہے, نہیں, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس کے اندر بھی بڑی باتیں ہیں لیکن میں نہیں کروں گا, مجھے گھنٹوں چاہیے اس کے لیے, اور آپ کا وضو ٹیٹ چاہیے کہ آپ افطار تک مجھے سن سکیں. میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا افطار تک, لیکن اتنا کرنا نہیں ہے. افطار تک آپ کو لے کے چلا تو ایسا ہو کہیں گرفتار ہی ہو جاؤں. بھنگ کا ذکر نہیں ہے بھائی قرآن اور حدیث میں. اب کیا کریں بھائی, آج کے دور میں بھنگ لوگ پیتے ہیں, کیا پینے دیں؟ محض اس وجہ سے کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں چرس کا ذکر ہے, افیون کا ذکر ہے, ہیروئن کا ذکر ہے. سر تو ہلا دیں یار, نہیں ہے. اب یہ والے دیکھو یہ مسائل ہیں, ان کو کہتے ہیں غیر منصوص. نہ قرآن میں ان کی صراحت آئی نہ حدیث میں آئی. ماہر کسی کو پوچھیں گے کہ حضرت صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ بھنگ کا کیا حکم ہے, چرس کا کیا حکم ہے, افیون کا کیا حکم ہے, وہ کہے گا حرام ہے. کیوں؟ اس نے دین کو پڑھا کہ شراب کیوں حرام ہے. پینے کی وجہ سے, پیتے تو آپ جامع شریف بھی ہیں, آپ روح افزا بھی ہیں, لیمن پانی بھی ہیں, اسکنجابین بھی آپ پیتے ہیں, پانی بھی آپ پیتے ہیں, پینے کی وجہ سے نہیں. پینے کے بعد وہ جو خمار آتا ہے اور نشہ آتا ہے وہ علت ہے شراب کے حرام ہونے کی. اور جہاں جہاں پر وہ نشہ آئے گا عقل مغلوب ہو جائے گی, عقل پہ پردہ چھا جائے گا, تمیز نہیں رہتی ماں اور بہن کی, وہ تمام چیزیں حرام ہوں گی. غیر اس کے اندر غور و فکر کیا جا سکتا تھا, مزید غور و فکر ہو سکتا ہے. تو یہ ہے مسائل اجتہادیہ غیر منصوصہ کہ جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں صراحت نہیں ہے. نمبر 2, مسائل منصوصہ متعارضہ, وہ مسائل قرآن و سنت میں تو آئے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ٹکراتے ہیں. ایک حدیث میں ایسا, دوسری حدیث میں ایسا. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ متعارض ہو گئے کہ نہیں؟ حجر بن وائل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث شریف کے اندر آیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, توجہ میری طرف, نماز پڑھتے ہوئے الحمد شریف پڑھتے ہوئے جب یہ پڑھتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین,
اونچی آواز کے ساتھ فرماتے آمین. اور یہی راوی، یہی صحابی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری روایت اسی کتاب کے اندر سنن ترمذی کے اندر آیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب پڑھتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین فرماتے تو اپنی آواز کو پست رکھتے. سبحان اللہ نہیں فرمایا؟ ایک ہی راوی، ایک ہی صحابی کہتا ہے حضور جب یہ پڑھتے تو اونچی آواز کے ساتھ کہتے، اور یہی صحابی، یہی روایت اور یہی راوی، یہی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور جب الضالین پڑھتے تو جو اونچا ہے وہ پست آواز، آہستہ آواز نہیں، جو آواز آہستہ ہے وہ اونچی نہیں. تو متعارض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب ضرورت ہے یہاں پہ مجتہد کی. مجتہد صاحب، دین کے ماہر صاحب، ذرا توجہ فرمائیے اور ہمیں مسئلہ بتائیے. ایک حدیث حضور سے یہ ثابت ہے کہ حضور آمین اونچی آواز سے کہتے، اور اسی راوی سے دوسری حدیث شریف ثابت ہے جس سے یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام آہستہ فرماتے. اب یہ فیصلہ متعارضہ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مسائل منسوسہ متعارضہ، کہ نص تو وارد ہوئی، حدیث رسول تو ہے اس کے اوپر، اونچا کہو یا آہستہ کہو، مگر وہ دونوں دلائل آپس میں متعارض ہے. سمجھ آئی بات آپ؟ نمبر 3، مسائل منسوسہ مجملہ، وہ مسائل جو قرآن و سنت میں تو آئے مگر مجمل ہے، مکمل بات نہیں بتائی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی اسامہ میں نے آپ کو کل دیکھا تھا، بس اتنا کہتا، تو وہ آگے کہے گا بھائی کیا کرتے دیکھا تھا، کہاں پہ دیکھا تھا، کس حال میں دیکھا تھا، کس کے ساتھ دیکھا تھا، وہ ساری باتیں خود ہی بتانے لگ جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ مجمل بات ہے. میں نے آپ کو دیکھا تھا، بھائی کہاں پہ دیکھا تھا، کیسے دیکھا تھا، کہاں پہ دیکھا تھا، کیوں دیکھا تھا، یہ ڈیٹیل ہے نا. اب یہ ہے مسائل منسوسہ. کون سے منسوسہ؟ مجملہ، جن کے اندر حکم اجمالی ہے، تھوڑی سی بات بیان کر دی ہے، اس کی تفصیل کو بیان نہیں کیا. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھوو، اور ہاتھ دھونے کی ہمیں لیمٹ بتا دی. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تفصیل بتا دی. ہاتھ دھوو کہاں تک؟ اپنی، بولے تو صحیح. اللہ پاک فرماتا ہے ہاتھ دھوو اپنی کو، اس کی ڈیٹیل بتا دی کہ یہاں تک دھونے ہاتھ، یہ صرف اتنے پونچھوں تک نہیں دھونے. ہاں صحیح. یہ نہیں فرمایا کہ ایدیکم اپنے ہاتھ دھوو، ساتھ فرمایا الی المرافق، اپنے ہاتھ دھویں یہاں کونیوں تک. سمجھ آ رہی بات آپ؟ چہرے کے بارے میں کہا اپنا چہرہ دھوو، یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے لے کے کہاں تک دھویں. ہاں جی سر تو لائیں. یہ ہے حدیث قرآن کے اندر تو آ گیا. یہ ہے مسائل منسوسہ لیکن مجملہ. بعد میں پھر حدیث رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے چہرے کو دھویا، انہوں نے کیفیات کو بیان کیا. اور دیگر صاحب نے عبداللہ ابن مسعود نے بتایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کہاں سے کہاں تک دھوتے تھے. اور پھر ان احادیث کے اندر غور و فکر کر کے دین کے ماہر نے بتایا جہاں سے یہ بال اگتے ہیں یہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے لے کے دوسرے کان کی لوں تک دھونا، اس کو چہرہ دھونا کہتے ہیں. یہ تیسری طرح کے مسائل ہیں، مسائل منسوسہ مجملہ. 5 قسم کے ہیں. تو چوتھا مسائل منسوسہ محتملۃ المعانی، یعنی وہ مسائل قرآن و سنت میں تو آئے ہیں لیکن اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے یا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. اب میں نے آپ کو شروع میں مثال دی، ثلاثۃ قروء، جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے، اس کا بندہ طلاق دے دے اور اس خاتون کی ورثاء ولی کہیں اور شادی کرنا چاہے یا وہ خاتون کہیں اور شادی کرنا چاہے تو 3 قروء ٹھہرے. اب قروء کے 2 ترجمے، قروء کے 2 ترجمے. بعض ائمہ کے نزدیک عورت کے ایام ماہواری، کہ وہ جو 3 مرتبہ اس کو ماہواریاں آئیں گی وہ رکی رہے. جب وہ 3 مرتبہ ماہواریاں آ کے گزر جائے تو عدت مکمل، اب عورت شادی کر سکتی ہے. یہ امام اعظم کا قول ہے. امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، قروء کا مطلب ہے طہر، پاکی کے دن. پاک دن جب
اس کے 3 گزریں گے تب وہ عورت شادی کر سکتی ہے. امام صاحب کہتے ہیں ناپاکی کے دن, امام شافعی کہتے ہیں پاکی کے دن. بولیے تو صحیح, معنی مختلف ہو گئے کہ نہیں ہو گئے نا. اس کو کہتے ہیں مسائل منسوسہ غیر منسوسہ محتملۃ المعانی, وہ مسائل جو قرآن و سنت میں تو آ جائیں مگر ان کے معنی میں احتمال ہو کہ پتہ نہیں یہ معنی مراد ہے یا یہ معنی مراد ہے, ان مسائل کے اندر اجتہاد ہو سکتا ہے. آخری قسم مسائل منسوسہ غیر متعینۃ الاحکام, وہ مسائل کے جو قرآن و سنت میں تو آئے مگر ان کا حکم متعین نہیں, ان کا حکم متعین نہیں. یہ میں نے آپ کو مثال دی, جب جمعہ پڑھ لو تو پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو, رزق تلاش کرو. اب یہ نہیں پتا کہ اللہ پاک اجازت دے رہا ہے یا حکم دے رہا ہے کہ کرو, چلو سیدھا گھر نہیں جانا, دکان پہ چلو, کھولو جا کے دکان. یہ ہمیں ہمارے پاس اس کی یہ متعینۃ الاحکام, اس کا حکم متعین نہیں ہے, اس کا حکم متعین نہیں. اور اسی آیت سے اوپری آیت دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے جلدی کرو نماز کی طرف, ذکر کی طرف, یعنی خطبے کی طرف جلدی کرو, خطبہ سنو جا کر, بند کرو دکان اپنی. فسعوا حکم ہے, فسعوا حکم ہے. اور نیچے والی آیت میں فانتشروا حکم ہے, وابتغوا حکم ہے. اب ان 2 آیات میں یہ 3 حکم آئے ہیں, تینوں کا حکم ایک جیسا نہیں. اس کو کہتے ہیں مسائل منسوسہ غیر متعینۃ الاحکام. میرے دوستو یہ ڈیٹیل بہت زیادہ ہے تقلید کی, جو ضروری مسائل میں نے آپ سمجھے وہ آپ احباب کے گوش گزار کیے ہیں. کم از کم اتنا خاکہ آپ کے ذہن میں پختہ ترین ہو جانا چاہیے کہ ماہر کی ضرورت, دین کے ماہر کی ضرورت ہر جگہ ہے, ہر لحظہ ہے, ہر لمحہ ہے. ماہر دین کے بغیر دین کے اوپر عمل کیا جا سکتا نہیں. یہ اس کے سادے سے معنی ہے. اللہ پاک ہمیں, یہ اس کی بنیادی گفتگو ہے. انشاءاللہ اگلے سالوں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس بات کو مزید نئے مسائل کے ساتھ لے کر حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جس طرح کے حدیث شریف ہے اس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, کسی ایک کی پیروی کرو گے تو آپ نجات پاؤ گے. تو اسی طرح جو فقہ کے 4 امام ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے, علماء فرماتے ایک کا تقلید کرنا ضروری ہے, تو ہے تو چاروں حق پہ, تو ایک کا کیوں ضروری ہے؟ جس طرح صحابہ کا فرمایا کسی کی بھی کرو, ان کی چاروں کو کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت اہم ترین مسئلہ ہے, نہایت جامع مسئلہ ہے کہ چاروں امام برحق ہیں, چاروں امام برحق ہیں, تو پھر ان چاروں کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟ ان میں سے ایک کی کیوں کی جاتی ہے؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف ایک کی کرو, ہم کہتے ہیں چاروں میں سے ایک کی کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ایک کی کرو اور 3 کی نہ کرو, ہم کہتے ہیں چاروں میں سے کسی ایک کی کرو. چاروں برحق ہیں اور ان چاروں میں سے کسی ایک کی کر لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے اصول, کسی بھی بات کو سمجھنے یا پرکھنے کے زاویے انداز مختلف ہوتے ہیں, کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے انداز مختلف ہیں. آپ ایک ہی وکیل کے پاس کیوں نہیں جاتے اپنا کیس لے کے؟ جو مسائل دیوانیاں وہ علیحدہ ہیں, فوجداری کے مسائل علیحدہ ہیں. آپ ایک ہی وکیل کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ ایک ہی عالم کو کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کہتے ہو یہ امام بدلو, کیوں بھائی اس کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ یار اس کی قرات ٹھیک نہیں ہے. یہ اس کے ساتھ مثال نہیں ہے, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کی یار قرات ٹھیک نہیں ہے. اچھا اس امام کو بھی بدل دو, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کی تمبی ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی اس کو بھی تبدیل کر دو, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کی ٹوپی ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو ایک امام پر جب مطمئن ہو جائیں, اعتماد ہمارا اس کے اوپر, اب اصول مختلف ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی مثال دی, امام اعظم قروء کا لفظ اس کے اندر بڑی گنجائش ہے. گنجائش ہے تو اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں نا, اس کے اندر بڑی گنجائش ہے. اسی طرح دیگر آیات طیبات اور ان کے احکام کے اندر بڑی گنجائش ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جب تم حج کر لو شکار کرو. کیا کرو؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ, جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ, فَاسْتَعْدُوا, شکار کرو.
ایک امام ایک آیت کو لیتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس کے پاس جو دلائل آتے ہیں ان کو مد نظر رکھتا ہے اور ایک قاعدہ اور قانون وہ اپنے بناتا ہے. ہر بندے کا اپنا قاعدہ قانون ہے. آپ اور میرے گھر کا قاعدہ قانون جدا جدا ہے. زندگی آپ کی بھی ماشاءاللہ اچھے سے بسر ہو رہی ہے، زندگی الحمدللہ میری بھی بسر ہو رہی ہے. اب کوئی بندہ اگر آپ کے نظریات کو فالو کر کے اپنے گھر کو آپ کے نظریات کے مطابق چلائے گا وہ بھی کامیاب. کوئی کہتا نہیں بھائی یہ شاہ صاحب کیا جو ہے نا یہ لائف سٹائل اس کو میں اپناتا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، اور وہ بھی کامیاب ہے کیونکہ آپ بھی کامیاب تھے، میں بھی الحمدللہ کامیاب تھا. جو ہم میں سے کسی ایک لائف سٹائل کو اپنائے گا وہ بھی کامیاب ہے. اب وہ یہ کہ نہیں میں آج ان کی مانتا ہوں کبھی ان کی مانتا ہوں. آپ کہتے ہیں بھائی میں سنت کے مطابق چٹائی پہ سوتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں بھائی اس دین نے گنجائش دی ہے میں تو بیڈ پہ سوتا ہوں. اب وہ کبھی آپ کی طرف جائے گا کبھی ادھر آئے گا، کبھی ادھر بھاگے گا کبھی ادھر بھاگے گا. ادھر مشکل لگا تو ادھر چھلانگ لگا کے آ جائے گا ڈڈو کی طرح، ادھر کی بات مشکل لگی ادھر بھاگ جائے گا. وہ دیسی گھی چوپڑ کے کھاتے ہیں، میں نہیں کھا سکتا چوپڑ کے، میں کہوں گا سوکھی کھاؤ، آج بھی سوکھی کھا کے آیا ہوں ہمیشہ کی طرح. سمجھ آ رہی؟ کہے نہیں یہ سوکھی تو ویسے کی سواد ہے، ادھر چوپڑیاں والے پیچھے چلیے. وہ کبھی ادھر بھاگے گا کبھی ادھر بھاگے گا. وہ مولانا کہ نہیں بھائی ہم تو گوشت نہیں کھاتے، شاہ صاحب گوشت بڑا کھاتے ہیں. وہ کہ نہیں یار یہ تو کھاندے پنڈیاں گونگلو کھاندے نے، ایک گوشت والے پاس ہی آ جاؤ، کیا ہوگا کبھی ادھر کبھی ادھر. تو دین کے اندر خرابی آئے گی. اسی طرح بلا تمثیل ماہرین نے ان کے اصول اور قوانین اور وضع دین کے مسائل کو، مسائل اجتہادیہ کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ضابطے بنائے اپنے علم کے مطابق. اب اسی ثلاثت قروء کو دیکھ لیجئے تو اس ثلاثت قروء کے اندر ایک معنی ناپاکی کے ایام اور ایک امام کے نزدیک پاکی کے ایام. دلائل ان کے بھی بالکل ٹھیک ہیں، دلائل ان کے بھی بالکل ٹھیک ہے. ہمارا اعتماد امام اعظم پر ہے تو ہم فتویٰ دیں گے کہ بھائی ناپاکی کے دن مراد ہے. یہاں پر عورت 3 مرتبہ ان کو ناپاکی کے دن آئے تو جب گزر جائیں گے پھر وہ پاک ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی وہ جو جب 3 اس کے ماہواری جو پاکی کے دن ایام طہر گزریں گے تب وہ پاک ہوگی. اب اس کے اندر بڑے مسائل جنم لیں گے. اب دیکھیے ذرا توجہ کرنا، ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی پاکی کے دنوں میں. کن دنوں میں؟ پاکی کے دنوں میں. لو بھائی وہ 3 پورے نہیں ہوتے. کم از کم عورت 15 دن پاک رہتی ہے، کم از کم 15 دن اس کا پاک رہنا لازم ہے. اس کو جب معاملہ ہوگا 15 دن کے بعد. اب ایک شخص نے طلاق دی پاکی کے دن میں، حکم بھی یہ ہے کہ آپ اگر خدا نخواستہ طلاق دینا چاہتے ہیں تو ایسے پاکی کے دنوں میں طلاق دے شوہر کہ جن ایام کے اندر اس نے اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کی. پاکی کے دنوں میں طلاق دے. اب وہ پاکی کے دنوں میں طلاق دے گی، وہ بندہ طلاق دے گا تو اب 3 مرتبہ پاکی کے ایام 3 پورے نہیں ہوں گے. 5 دن گزرنے کے بعد اس نے طلاق دی، صحیح ہے. اب ایک پاکی کے یہ ٹرم گزرا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. اب یہ 3 نہیں ہوئے، اب تو یہ 2.25 ہوئے. 5 دن پہلے گزر گئے تھے نا. سمجھو بھائی بات کو سمجھو. میں نے ایسے نہیں کہا تھا 3 کس کو کہتے ہیں جی 3 کو کہتے ہیں نا بھائی، 3 کو نہیں کہتے. 2 سے زائد کو کہتے ہیں اور 4 سے کم کو کہتے ہیں. آپ 3 میں سے ایک لقمہ اٹھا لیں وہ 3 روٹیاں نہیں، ایک لقمہ کم 3 روٹیاں. اب سمجھ آیا ماشاءاللہ. ایک لقمہ کم 3 روٹیاں. یہ جو 3 مرتبہ اس کے جو ٹرم گزری ہے اس کی، تو یہ 5 دن کم 3 ٹرمز گزری ہے. قرآن کہتا ہے 3 ٹرمز گزارے. ہماری یہ دلیل ہے کہ طلاق دینے کا پاکی کے دنوں میں حکم ہے. پاکی کے دن گزریں گے، بعد میں آئیں گے ناپاکی کے دن. وہ گزریں گے پھر آئیں گے پاکی کے دن، پھر اس کے بعد آئیں گے ناپاکی کے دن 2، پھر آئیں گے پاکی کے دن، پھر آئیں گے ناپاکی کے. دیکھو ناپاکی کے دن پورے 3 ہو رہے ہیں اور پاکی کے دن 2.25 ہو رہے ہیں. قرآن کا دسلاسا تھا. ایک دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے، 1 منٹ کم نہیں ہونا چاہیے. 1 منٹ کم ہوگا تو کیا ہوگا؟ 1 منٹ کم 3 دن. کیا قرآن نے کہا 1 منٹ کم 3 دن؟ نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ 3 جو پیریڈ ہے اس کے ثلاثۃ قروء، 3 قروء مکمل گزارے. تو ہم نے اس کے اندر دیکھا کہ جو امام اعظم کے دلائل ہیں، استدلال ہے، وہ بڑا مضبوط ہے استدلال. اس لیے دیگر ہم نے ان کے مسائل کو دیکھا تو ہم نے کہا یار جو ان کے دلائل ہیں نا یہ بڑے مضبوط ہیں تو ہم ان کو تقلید کر لیتے ہیں. اگر کوئی شخص تقلید کرنا چاہتا ہے امام شافعی کی، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ پکڑ لیں امام شافعی کی تقلید کر لیں. ایسے نہیں کہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر.
ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے ایک امام کی تقلید کیجئے, اس کے اندر عافیت ہے, اس کے اندر عافیت ہے. جن لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں, اب چاروں ائمہ کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہیں, 3 طلاقیں 3 ہیں. کچھ ہمارے سجے کھبے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں 3 1 ہے. ایک بھی ایسی کوئی بیچاری آ جائے نا بی بی, ہاں, اور یہ بندہ اگر اس کو 3 دے بھی دے طلاق, وہ کہتی خیر چل رہا ہے, حل ایک کو ہی ہے. سمجھداری بات ہے آپ, یہ بہت بڑی بات میں نے کہہ دی. کہتی کوئی گل نہیں, حل ایک کو ہی ہے. تو بعد والی جو زندگی ہے وہ بڑے معاملات پیدا ہوں گے. اور بھائی اس کے نزدیک ایک ہے نا, چلو لگا لو بھائی اس کے حساب سے, اس کے حساب سے تو 3 تھی نا, یہ چھلانگ مارے گا ادھر, اب ساری زندگی دیکھو منہ کالا کرتا رہے گا اس کا بھی اور اپنا بھی. اور اسی طرح ایک بی بی ہے, وہ کہتی ہے 3 ہوتی ہیں, مرد کہتے ہیں 3 1 ہوتی ہے. اگر خدا نے خاصا ایسا کوئی جوڑ بن جائے, بن رہے ہیں آج کل لوگوں کو, نہ اپنے اخلاق کی, نہ اپنے اقدار کی, نہ اپنے دین کی کوئی پرواہ ہے, انے واہ ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے نہیں بھائی 3 بس بات ختم ہے, 3 1 ہے. بی بی کیا کہتی ہے 3 ہے. اس نے اگر 3 دے دی, وہ کہتی ہے جا دفع ہو, اب کیا ادھر منہ کر رہا ہے, وہ تو ڈنڈ پائے گا کہ نہیں پائے گا. او نہیں جی, نہیں جی, دیکھو جی میرے نزدیک دیکھ کے جی, تیرے نزدیک کیا آئے گا بھائی. تو مسائل کیا ہوں گے خراب. پورا خاندان, پورا قبیلہ, پورا معاشرہ, پورا محلہ, ایک مثال, یار کل تو یہ کہہ رہا تھا, آج تو یہ کہہ رہا ہے, تو مسائل سارے خراب ہوں گے. ایک کی تقلید کیجئے, جس کی بھی کیجئے, اور پھر اس کے مسائل پہ آنکھیں بند کر کے عمل کریں. تو یہ اس لیے ایک امام کی تقلید ضروری ہے. حق پر چاروں ہیں, سب نے قرآن و سنت کے مطابق خوف خدا اپنے دل میں رکھ کر پوری مہارت کے ساتھ جو اللہ نے ان کو بصیرت دی تھی اس کے مطابق دین کے مسائل کو حل کیا ہے. کسی کے کچھ اصول ہیں, کسی کے کچھ اصول ہیں, کسی کے کچھ اصول ہیں, وہ ان اصول کو مد نظر رکھتا ہے, وہ یہ ان اصول کو مد نظر رکھتا ہے. میں نے دیکھا ہے رات کے ٹائم سفید اینکیں لگا کے لوگ گاڑی چلاتے ہیں, بعض میں نے جیالوں کو دیکھا کالی لگا کے چلاتے ہیں, بعض کو دیکھا کوئی لگاتا ہی نہ چٹی نہ کالی. تو ڈرائیونگ تو کر رہے ہیں نا, تو آپ ان میں سے کسی ایک کے طریقے کو اپنا لیں. یہ مثال دے رہا ہوں, چھوٹی مثال ہے. بہرحال چاروں میں سے ایک کی تقلید کو اپنا لیں گے, لازم کریں گے, تو اس کے اندر نجات ہے ہمارے لیے, معاشرہ صحت مند توانا ہوگا. ٹائم بہت ہو گیا. عجیب سا سوال ہے حضرت کہ ان تک دین پہنچا ہی نہیں اور پھر جنگیں کن کے ساتھ کرتے رہے, آپس میں لڑتے مرتے کھپتے رہے. دیکھو بھائی یہ تو سیدھی سی بات ہے, یہ تو حضرت سیدھی سی بات ہے, جن تک دین پہنچا ہی نہیں. کوئی عریب قریب مولوی نہیں تھا, ہمیں ایسے مس کر دیتا, وہاں پہ پہنچ جاتے دعوت اسلامی کا پورا قافلہ لے کے. اگر تو پہنچا ہی نہیں, ہاں لیکن ان کے سنیے گا, مگر پھر بھی انسان کی ایک جس کمیونٹی میں رہتا ہے نا, وہ اپنے تائیں کوئی نہ کوئی اصول بناتے ہیں, یاد رکھیے گا, وہ اپنے تائیں کوئی نہ کوئی اصول بناتے ہیں. اگر تو وہ زمانہ فطرت میں تھے, یعنی ان تک کوئی نبی کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں, تو ظاہر ہے ان سے دین کا تو نہیں پوچھا جائے گا کہ ان تک تو کوئی آیا نہیں. یہ بہت شاذ و نادر تعداد ہے, بہت تھوڑی تعداد کے جن تک کوئی دین نہ پہنچا ہو. ورنہ یہ حضور کی حدیث شریف ہے کہ ہر زمانے میں, ہر دور میں 7 مردان حق ہر حال میں باقی رہے ہیں. کوئی زمانہ کوئی دن ایسا گزرا ہی نہیں کہ کم از کم جس دور اور زمانے کے اندر 7 مردان حق نہ ہو. اس کے باوجود اگر کسی تک حق پہنچا ہی نہیں تو پوچھا ہی نہیں جائے گا, یہ تو بالکل صاف سی بات ہے. ہاں اگر کسی تک پہنچا, دین تھا, اس نے کوئی کوشش نہیں کی, صحیح ہے نا. ابو جہل نے سنا ہی نہیں, کوئی یہ کہہ جی ابو جہل نے سنا ہی نہیں, اس کو کیوں عذاب ہے, تو سن لیتا نا,
ذرائع تو تھے نا اس کے پاس. ایک بندہ گھر بیٹھ جاتا ہے آج کے دور میں چوکڑی مار کے کہتے میں باہر نکلنا ہی نہیں, اور وہ یہ بھی کہے کہ میرے تک دین پہنچے ہی نہیں. مثال دے رہا ہوں, ایک بندہ گھر میں اعتکاف کر لیا اس نے پکا, یا معاذ اللہ نہ کرے وہ پاہج ہے, گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتا, اور اسی طرح بیچارہ مر گیا, اسے پتہ ہی نہیں دین کیا ہے, شریعت کیا ہے. اذانیں تو سنتا تھا, لوگ تو آتے جاتے تھے اس کے پاس, ذرائع تو اس کے پاس موجود تھے, نہیں آ سکتا تھا بلا لیتا کسی کو, کچھ نہ کوئی تو اسٹرگل کرتا, روٹیاں کھاتا رہا بس. تو پھر تو پوچھا جائے گا کہ تو نے کیوں نہیں محنت کی. اور آپ کی یہ بات کہ جو انجان ہے اس کو تھوڑا گناہ ہوگا اور جو جانے والا اس کو زیادہ, نام میرے کاکا ایسے نہیں ہے. اس ماحول کے اندر کو جو دین کا ماحول ہے, اسلام کا ماحول ہے, نہیں سمجھا ڈبل پکڑ ہے. اور تو نے سیکھا کیوں نہیں بھائی؟ جگہ جگہ مسجدیں تھی, جگہ جگہ مولوی حضرات تھے, جگہ جگہ مبلغ تھے, کیوں نہیں سیکھا تو نے دین کو؟ ڈبل سزا ہے. ایک سیکھا نہیں اوپر سے غلطی کرتا ہے, ڈبل سزا. یہ نکال دیں اپنے ذہن سے کہ ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے تو ہمیں پوچھنا بھی نہیں ہے نا. سیکھیے بھائی, دین کو سیکھیے. ڈبل سزا ہے, ایک جہالت کی اور دوسرا وہ ساری زندگی گزار دی جہالت کے اندر اور اس کو سیکھا ہی نہیں ہے. نہ سیکھنے کا علیحدہ گناہ اور اس کی سزا علیحدہ, اگر اللہ نہ کرے پکڑ ہوئی تو. اور جو غلطی کرتا رہا جرم پہ جرم, اس کے اوپر علیحدہ. یہ بندہ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں تین ہوتی ہیں, میں تو یہی سنتا رہا ہوں کہ 3 ایک ہوتی ہے, اور چاروں ائمہ کہہ رہے ہیں 3 ہوتی ہیں. تو نے نہیں سیکھا کاکا, تو یہ تیرا مسئلہ ہے. جہالت کا علیحدہ سزا ہے, گناہ ہے, اور وہ جو بدکاری آگے ہوتی رہی اور کرتا رہا اس کی علیحدہ سزا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلوا علیہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. اے میرے مالک, جو حق بیان ہوا اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما, جو خطا جو غلطی سرزد ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما یا الہ العالمین. ہم سب کو دین و دنیا کی سعادات نصیب فرما, برکات نصیب فرما, خیرات نصیب فرما. اے میرے مالک, ہم سب کے فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرما. بھائی محمد ارشد صاحب کی والدہ کی بخشش فرما, والد صاحب کو صحت و توانائی نصیب فرما. ہم سب کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما, جو حیات ہے صحت و تندرستی عطا فرما. حضور کے سارے غلاموں پہ رحم و کرم فرما, فضل و احسان فرما. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم